اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور سید صغیر عابد رضوی ابن سید امداد احمد رضوی مرحومہ مغفورہ سیدہ وقار فاطمہ بنت سید اشتیاق حسین اہلیہ سید مشفق حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں قرآن مجید کی ایک منفرد اور خاص پیغام رسا آیت آیہ کریمہ معارف اور مفاہیم کا ایک دسترخوان ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سماجیات، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات اور گھریلو امور کی بہترین رہنما آیت ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد رہنمائی اور قیادت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ہمارا امام بنایا ہے۔ بہت سی آیات تو قرآن میں ایسی ہیں جو ہر جگہ، ہر لمحے،
ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ کچھ آیتوں کو تو فریم کروا کے طغرا بنوا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے ان آیتوں پر نگاہ جائے اور وہ آیتیں ہمارے رستوں کو سیدھا کریں۔ مثلاً سورہ مبارکہ تکویر کی امو آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ مکمل آیت ہے، اسے فریم کروانا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں بھی کچھ سورے فریم، کچھ طغرے لگے ہوئے ہیں، کچھ فریم بنے ہوئے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جاتے ہوئے انسان سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر اللہ کو جواب نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کی وہ آیات جو مثلاً الم یعلم ان اللہ یرا، یہ آیت، یہ بھی فریم کروانے والی آیت ہے۔ البتہ مرزا صاحب یہ کئی جگہ میں یہ بات کر چکا ہوں، تو میں نے کئی گھروں میں مجھے اب نظر آنے لگا ہے کہ یہ آیتیں فریم کروائی جا رہی ہیں۔ تو قرآن اگر ہمارے ذہنوں کا حاکم بن جائے تو پھر کسی اور باطل حکمران کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہ آیت ایسی نظارت کرتی ہے ہمارے اعمال کے اوپر۔ کچھ ائمہ اہل بیت، کچھ خود سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ہیں، جن فرامین کو، جن احادیث کو، جن فرامین کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا مولا علی فرما رہے ہیں الدہر یومان، ہمارے بہت سارے مسئلے اس مولا کی دی ہوئی سوچ سے حل ہو جائیں گے۔ یہ مولا کا دیا ہوا پیغام ہمارے 85 مسئلوں کا حل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے۔ پہلے تو علی نے ہماری زندگی کو کتنا خلاصہ کر دیا، ہمارے سارے معاملات کو مولا علی نے کتنا خلاصہ کر کے پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، ایک دن تمہارے خلاف رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا علی مولا نے 1400 سال پہلے بتا نہیں دیا کہ ایک دن تمہارے خلاف بھی آئے گا؟ کیا علی مولا نے بتا نہیں دیا تھا کہ ایک دن خوشحالی کا بھی آئے گا؟ تو اگر آج خوشحالی کا ہے تو کل دوسرا انتظار ہونا چاہیے، اور اگر آج پریشانی کا ہے تو کل دوسرا انتظار ہونا چاہیے۔ بڑا نام ہے محمود غزنوی کا، جس کے بارے میں وہ شعر مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی کا ایک نوکر تھا جس کا نام ایاز تھا وہ نوکر، مگر اتنا ذہین تھا کہ وزیروں سے زیادہ قریب تھا محمود غزنوی کے۔ ایک تو ایسا بھی وقت آ گیا کہ دربار میں جو کرسیاں وزیروں کی لگتی تھیں تو اب کرسی ایاز کی بھی لگنے لگی۔ تو کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو، انہیں اعتراض ہوا جن کی پہلے سے کرسیاں تھیں، کیونکہ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے، ہر نئے آنے والے سے پریشان ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جی اس کو اتنا احترام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو محمود نے کہا کہ یہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، معاملہ فہم ہے، اور بہت اچھی گفتگو کرتا ہے اور مشورے اچھے دیتا ہے۔ تو لوگ مان نہیں رہے تھے، تو آزمانے کے لیے کچھ اس نے منظر بنائے۔ ان میں سے ایک منظر یہ بنایا، محمود کہنے لگا کہ آج دربار میں میرے جتنے وزیر ہیں وہ سب مجھے ایک جملہ بولیں کہ جو مجھے انتہائی غم میں بھی، پریشانیاں جب مجھے گھیر لیں، الجھنیں جب میرے گرد چکر کاٹ رہی ہوں، تو وہ ایک جملہ مجھے ان پریشانیوں میں سکون پہنچائے۔ اور وہی جملہ جب انتہا درجے کی خوشی مل رہی ہو اور ساری مملکت میری مٹھی میں ہو اور ساری دنیا میرے تابع ہو جائے اور خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہوں، تو وہی جملہ مجھے انتہائی خوشی میں بھی کام آئے۔ کوئی نہیں بتا سکا ایسا ایک جملہ کہ جو دونوں جگہ پر کام آئے۔ ایاز سے کہا ایاز تم بتاؤ۔ ایاز کہنے لگا حضور ایک جملہ کہوں گا جو آپ کو خوشی میں بھی کام آئے گا اور پریشانیوں میں بھی کام آئے گا۔ کہا کہو۔ کہنے لگے حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
موت کی مجلس ہے، برسی اور سویم کی مجلس ہے، اور خاص طور پر حسن صغیر عابدی صاحب نے جیسا کہ اپنے احساسات کا اظہار کیا، احساسات بھی تھے، جذبات بھی تھے اور حقائق بھی تھے، اور ایک پہلو سے ان کی بات بالکل درست بھی تھی۔ صغیر عابد رضوی، جن کے لیے میں دعائیہ کلمات کہوں گا، علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے مقام کو بلند فرمائے۔ میں بہت حقیر فقیر صاحب کا نوکر ہوں، ملت اسلامیہ، ملت جعفریہ کی نوکری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک۔ میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ ٹیبل ٹاک کے لوگ، مذاکرات کے ذریعے اپنے حقوق منوانے والے لوگ، مذاکرات کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانے والے لوگ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے 5 نام نکالوں گا، جن میں شاید سب سے پہلا نام صغیر عابد کا ہوگا۔ ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ جی، بڑے مرحلوں میں خود میں شاہد رضی، میں خود شاہد رہا، خود میں گواہ رہا ہوں کئی میٹنگوں میں، کہ جب مسئلہ پیچیدہ ہو رہا ہوتا ہے، لمبا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بس ان کو بلا لو، صغیر عابد کو بلا لو، اور صغیر عابد اگر ایک نشست کر کے اٹھیں گے تو وہ سارے مسائل ایک نشست میں ہی حل کر کے چلے جائیں گے۔ یہ مشاہدہ ہے ہمارا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ، باصلاحیت لوگ، با فہم لوگ، معاملہ فہم لوگ، زبان کے اور دل کے سچے اور شیرین لوگ، جن کی زبان میں بھی شیرینی ہو اور جن کے دل سے نکلنے والی آواز ان کا دل اور ان کی زبان ساتھ دیتی ہو۔ بہت سارے لوگوں کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ باصلاحیت لوگ چند ہی ہوتے ہیں جن کا دماغ اور زبان ایک بول رہی ہو۔ ایک اور مغفرت کی صلوات ہدیہ کریں۔ آپ اس سے اچھی صلوات ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید کی وہ آیات، اللہم صل علی، قرآن مجید میں اور سرکار دو جہاں کے فرامین میں اور مولا کائنات کے اقوال میں ائمہ اہل بیت کی رہنمائی جو ہمیں روزانہ کی ضرورت ہے، روزانہ کی ضرورت ہے۔ آج وہ جو خطابات آتے ہیں نا، موٹیویشنر اور حوصلہ افزائی کرنے والی تقریریں جو آج سوشل میڈیا پہ بہت آ رہی ہیں، تو اس کے اندر انگریز رہنماؤں کے اقوال سنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی باتیں تو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، مگر کیا آپ کے پاس اچھی باتیں ختم ہو گئیں جو آپ کسی اور دروازے پہ جا رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس جو اچھی باتیں ہیں انہیں بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان آیات میں سے ایک آیت جو حوصلہ افزا آیت ہے، جو مسائل کا حل پیش کرنے والی آیت ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لفظ قضا، ہم قاضی کو بھی قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ سناتا ہے، ہم موت کو بھی قضا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں فیصلہ ایک ہے اور اس ایک فیصلے کے اندر باتیں دو ہیں، پیغام دو ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ فیصلہ ایک ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، تعظیم ہر اس وجود کی ہوگی جو اللہ کا پتہ بتائے۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی اعلان ہے، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت اگر یہاں رک گئی ہوتی تو شاید بہت سے لوگوں کو بولنے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ نے بہت سے بے جا بولنے والوں کی زبانیں بند کر دیں۔ اور وہ کیا ہے بے جا بولنا، جس کو جواب اللہ اس آیت کے دوام میں اور استدام میں دے رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، اما یبلغن
عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں۔ اب یہاں احساسات اور جذبات کا استعمال ہے۔ قرآن اور نفسیات کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے کچھ دوستوں نے۔ قرآن اور نفسیات بھی سیاسی نفسیات علیحدہ ہیں، معاشی نفسیات علیحدہ ہیں، زراعت پیشہ لوگوں کے نفسیات علیحدہ ہیں، تاجروں کے نفسیات علیحدہ ہیں، گھریلو نفسیات، زوجات کی نفسیات علیحدہ ہیں، اولاد کی نفسیات علیحدہ ہیں۔ تو خود نفسیات کے بارے میں جو قرآن نے رہنمائی کی ہے، میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے موضوع دے رہا ہوں کہ کبھی قرآن پڑھ رہے ہو نا، تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ تلاش کرنا شروع کرو کہ اللہ نے نفسیات سے متعلق قرآن میں کیا رہنمائی دی ہے۔ اور سارا مسئلہ ہی میرے بچوں اور جوانوں، میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے، سارا مسئلہ ہی نفسیات کا ہے۔ احساسات اور جذبات کو سمجھ لینے والا ہی حکیم امت ہوا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو معاشرے کی اصلاح کر لے جو احساسات اور جذبات کو جانتا ہو۔ اگر احساس ہی ہمیں نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں کیسے سوچتا ہے، کیسے کون کیا سوچتا ہے، اس وقت تک کوئی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور اس حوالے سے جتنی رہنمائی مولا علی نے کی ہے، علی کے علاوہ کسی کو سجتی نہیں ہے۔ مالک، میں تمہیں جہاں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، رحمانی صاحب، میں تمہیں جہاں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارے دو بھائی رہتے ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی سنی کو سنی سے پیار ہونا یہ فطری ہے، ہندو کو ہندو سے پیار ہونا یہ فطری ہے، شیعہ کا شیعہ سے پیار ہونا یہ فطری ہے، مگر کہیں یہ پیار معاشرے میں عدالت کو نہ کھو دے، بے عدالتی کو نہ لے آئے، معاشرے کے فساد کا سبب نہ ہو جائے۔ اب علی حل دے رہے ہیں، تمہارے دو طرح کے بھائی وہاں رہتے ہیں، ایک جو تمہارا دین میں بھائی ہے، ایک وہ جو انسان ہونے میں بھائی ہے۔ کیا حل دیا ہے علی نے مسئلوں کا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی پھر مولا نے فرمایا معاشرے میں علماء کرام کو اپنی دعا چاہیے، معاشرے میں 9 طبقات رہتے ہیں، 9 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ قاضیوں کی کیا نفسیات ہیں، تاجروں کی کیا ہیں، بارڈروں اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی کیا عادات اور کیا سوچ ہوتی ہے، عمال اداروں کے سربراہوں کی کیا سوچ ہوتی ہے۔ جی میرے مولا نے اور پھر آخر میں فرمایا اما طبقۃ السفلی، اور غریبوں اور مسکینوں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا مالک، یہ جو 9 طرح کے لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ باتیں سمجھو۔ بتایا مولا نے اس عہد نامہ مالی کے اشتر میں جو حکمرانوں کے لیے مولا کا خط ہے، حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس کو توجہ کی ضرورت ہے وہ طبقہ سفلی ہے، وہ فقراء ہیں، وہ مساکین ہیں۔ اور خبردار، سب کے لیے اگر دن میں 1 وقت رکھو تو فقیروں کے لیے 2 وقت رکھنا، ان سے زیادہ ملنا، ان سے زیادہ پیار کا اظہار کرنا۔ وہ تمہاری طاقت بنیں گے، وہ تمہاری زور کمر بنیں گے، جنہیں فقیر کہا جاتا ہے، جن سے تمہیں کچھ ملنا نہیں ہے مگر، یعنی معاشرہ یہ سمجھتا ہے جن سے تمہیں کچھ ملنا نہیں ہے، مولا فرمانے جن سے تمہیں کچھ ملنا نہیں ہے وہی تمہاری حکومت کی مضبوطی بنیں گے۔ اللہ اکبر، مولا پر قربان صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اور بات آ گئی ہے تو مولانا ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا ووہب لک حب المساکین۔ اللہ نے تمہیں، نبی فرما رہے ہیں یا علی، اللہ نے تمہیں دنیا میں 2 چیزوں کے ساتھ سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے خود سے تمہیں سنوارا ہے، اللہ نے تمہیں سجایا ہے، 2 چیزوں سے تمہیں سجایا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، تم دنیا میں زاہد ہو، ساری دنیا تمہارے پیروں میں آ جائے تب بھی تم دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتے ہو۔ تم بہترین حاکم بھی ہو جاؤ گے تو دنیا کی طلب تمہیں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے تمہیں سجایا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے تم میں رکھی ہے۔ یا علی زینک اللہ
بالزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے، وَوَهَبَ لَكَ حُبُّ الْمَسَاکِین، اور دوسری چیز جس سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے، علی کا فقیروں سے اتنا پیار ہے کہ کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا، کہ علی جیسا ان سے پیار کرتے ہیں ایسا مجھ سے بھی تو ہو جاتا۔ یہ مولا کی ذات۔ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ اس پہ غور کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے نفسیات کو شامل رکھا ہے۔ جوانی کی نفسیات اور ہوتی ہیں، بڑھاپے کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں، خواتین کے احساسات کچھ اور ہیں، بچوں کے احساسات جذبات کچھ اور ہیں۔ جذبات کا اور احساسات کا اگر خیال کر لیا جائے، کون کیا کیسے سوچتا ہے، تو گھروں کے فساد بھی ختم ہو جائیں، معاشرے کی اصلاح بھی شروع ہو جائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی قید لگائی ہے، بوڑھے ہو جائیں، اب جب یہ تمہاری زندگیوں میں یعنی تم جوان ہو اور یہ بوڑھے ہیں، تو فلا تقل لہما اف، انہیں دونوں کو البتہ لا تقل لہما واغفر لہما قل لہما، جی یہاں لہما دونوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ دونوں کی بات کر رہا ہے۔ اولاد کو مجھے جملہ سوچنے دیجئے کہ میں کیا بولوں، معاشرے میں تو پارٹی کہا جاتا ہے، اولاد کو طرفدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہے نا تو تمہارا کیا کام کہ تم ابا کی طرف چلے گئے اور اماں کے مخالف ہو گئے، تمہارا کیا واسطہ کہ تم اماں کے ساتھ آ گئے اور ابا کے مخالف ہو گئے، تمہیں دونوں کا احترام ایک جیسا کرنا ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہما ارشاد ہو رہا قل لہما ولا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما انہیں جھڑک کر بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنے لگو تو قول کریم، میٹھا دھیما پیارا لہجہ، سوچ کے بولنا کون سا لفظ انہیں اچھا لگتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، سیاستدان بھی بعض تشریف فرما ہوں گے، سیاست تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی شاید سیاست سے آشنا نہ ہو، اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا، اللہ نے صدر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا، ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ جہاں بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے وہ ہے والدین، کیسے بولنا ہے، قولاً کریما، ہر زبان کا قول کریم علیحدہ ہے۔ سندھی میں اگر میں ایک بات میٹھی بولی جاتی ہے، وہی اگر میں اردو میں ترجمہ کر دوں شاید وہ بھونڈی ہو جائے، اور جو اردو میں اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو اگر میں فارسی میں ترجمہ کر دوں شاید بھونڈے ہو جائیں۔ ہر زبان ہر شخص خود طے کرے کہ مجھے کیا بولنا ہے، ہر زبان بولنے والا طے کرے گا کہ مجھے کیسے اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ قولاً کریما، پھر آگے بات یہاں تک کیا بولنا نہیں اور جھڑک کر بات نہ کرنا، بولنے کی بات، پھر کیا بولیں، اچھا یہ بھی حل دیا ہے قرآن نے، فلاں لیور برادر کی فلاں یہودی کمپنیوں کی چیزیں اٹھا لو مارکیٹوں سے، پھر کیا رکھیں، وہ ساری چیزیں مارکیٹوں سے اٹھا لیں تو رکھیں کیا، سارے ٹی وی توڑ دو، سارے چینل بند کر دو، پھر کیا کریں، کیا زمانے سے کٹ جائیں، تم کٹ جاؤ گے تو زمانہ رکے گا نہیں تمہاری وجہ سے۔ ہمارے ہاں اعتراض تو ہوتا ہے، حل نہیں بتایا جاتا، ہمارے ہاں چیزوں کو تو ہٹانے کی بات ہوتی ہے، چیز لانے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ اف مت کہنا، جھڑک کر بات نہ کرنا، تو پھر کیا کریں، اللہ حل دے رہا ہے کہ کرنا کیا ہے تمہیں، یہ نہیں کرو مگر یہ کرو۔ یہ قرآن کے قاعدے ہیں جن پہ غور کریں تو ہمارے سماجی مسئلے حل ہوتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اف نہ کہو، جھڑک کر بات نہ کرو، یہ زبان
بولو تو اچھا لہجہ، اچھے الفاظ، یہ زبانی گفتگو اور زبانی احتیاط، اس سے متعلق بات اگر ہو کر رک گئی ہوتی تو پھر کچھ مسئلے باقی رہ جاتے. لیکن اب اللہ نے زبان سے ہٹ کر بدن اور عمل کی طرف بھی ہمیں حکم دیا ہے. کیا؟ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. زبانی بات نہیں، اب عمل بھی کر کے دکھاؤ. زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے شانوں کو بھی ان کے آگے جھکاؤ. میں محترم سننے والوں سے پوچھ لوں کہ کیا شانے جھکانے کا حکم قابل عمل ہو اور گردن نہ جھکے؟ یہ ممکن ہے؟ یعنی ہم شانے جھکائیں کیونکہ اللہ نے شانے جھکانے کی بات کی ہے. گردن اور سر تو اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے. تو ذرا کوئی مجھے کر کے دکھائے کہ شانے جھکائے اور اس کا سر نہ جھکے. شاید کچھ بھی بن جائے گا مگر مطلوب کیفیت نہیں ہوگی. اگر شانے جھکانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو خود بخود سر بھی جھکے گا. تو اب مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا. بھائی جھکا ہوا سر اللہ کے آگے بھی ہے اور جھکا ہوا سر والدین کے آگے بھی ہے. یہ ہم کیسے طے کریں کہ دونوں کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، الاعمال بالنیات. نیت دیکھو کہ اس کی کیا ہے. نیت عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے لیے، نیت تعظیم کی ہے تو والدین کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے؟ اتنا لمبا نعرہ تھا کہ میں اگر بھول جاؤں کہ کیا بول رہا تھا تو میرا حق ہوگا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد. تعظیم اور عبادت کا فرق نیت کا فرق ہے. نیت اگر عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے لیے، اور نیت تعظیم کی ہے تو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تک پہنچائے. بھائی والدین نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے. اگر ہماری ماں نے، ہماری نانی نے، ہمارے گھر کی بزرگ عورتوں نے گودی میں لٹا کے نہ کہا ہوتا کہ کہو اللہ ایک، کہو پنجتن 5، کہو امام 12، معصوم 14، شہدائے کربلا 72، یہ وہ پہلا سبق تھا جو گود میں دیا گیا تھا. اب جو کچھ ہے اسی سبق کی کلاسیں ہیں، وہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جو پہلے ہمیں بتایا گیا. لہٰذا ماں اور باپ کا جو تدریسی اور تعلیمی اور تربیتی کردار ہے وہ حق ہے کہ جو اللہ سمجھائے پھر اسے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. پھر فرمایا کہ تم ان کے آگے اس انداز سے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ گے اور بہت ان کی محبت میں اور ان کی خدمت میں رہو گے، تب بھی ان کو ان کا بدلہ نہیں دے پاؤ گے. تو پھر مجھ سے کہو کہ میں ان کے لیے، مجھ سے بات کرو کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. پھر مجھ سے کہو قل رب ارحمہما، یا اللہ اے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا. ان کا رحم تھا، ان کی مہربانی تھی جو ہم زندہ رہ گئے، جو ہم یہاں تک آ گئے. ورنہ ہمارا حال تو ہم اپنے بچوں کا دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں کہ یہی ہمارا بھی حال تھا. جو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ اگر کہیں پڑے ہیں تو پڑے رہ گئے، اماں نے اگر سوکھے میں لٹا دیا تو ان کی مہربانی. جی حتیٰ ہم تو ناک پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں جھل پاتے تھے، اتنی مجبوریاں تھیں. یہ سب ان کا کرم ہے، اور انہوں نے صرف ہمیں دنیا میں نہیں لے کر آئے، صرف دنیا میں لانے کا سبب نہیں بنے،
بلکہ ہمیں پڑھایا بھی، ہماری تربیت بھی کی، ہمیں اچھے اور برے سے آگاہ بھی کیا، ہمیں انسان بنانے میں ہماری رہنمائی بھی کی، ہمیں بدن کو بھی پرورش، ہمارے بدن کو بھی پرورش دی تو ہماری روح کو بھی پرورش دی، ہمارے ذہن کو بھی انہوں نے ہی پرورش دی ہے۔ مجھے بتا دیجئے آج اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ پر آپ کی ماں اور باپ کا احسان نہیں ہے؟ یہ انہی بزرگوں کا احسان ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی دی ہوئی تربیت ہے۔ اور ہم حسینیوں سے تو ایک بات، عزادار دشمن، عزاخانہ دشمن اور عزاداری دشمن لوگ سن لیں، ہم حسینیوں سے حسین مولا کا ذکر کوئی چھین نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہم ماں کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ماں کی مجلس سویم بھی ہے، ہم حسینیوں سے حسین کا ذکر کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین مولا سے آشنا تھے۔ ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، حواس خمسہ میں 4 حصیں بچے کی کام نہیں کرتی، بس ایک حص ہے جو کام کرتی ہے، وہ ہے سماعت۔ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ جب وہ مجلس میں ہمیں لے کے جاتی تھی، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین سے آشنا تھے، لہٰذا ہم سے ذکر اہل بیت چھینا نہیں جا سکتا۔ ماں کی مجلس ہے، ماؤں کے لیے ایک جملہ کہوں گا، مجلس میں خواتین بھی تشریف فرما ہیں، کہ اپنے بچوں کی تربیت ولادت کے بعد اور پلے گروپ میں اور نرسری میں بھیجنے کے بعد نہ شروع کیجئے، لیٹ ہو جائیں گی، دیر ہو جائے گی۔ اسکول میں داخل ہونے کے بعد بچوں کی تربیت کا نہ سوچیے، ابھی تو اسکول جانے والا نہیں ہے، ابھی جو چاہے کرتے رہے، وہ جو چاہے کرتا رہے، مگر وہ آپ کو آئیڈیل مانتا ہے، وہ آپ کو مثالی مانتا ہے، وہ آپ کو نمونہ عمل مانتا ہے، انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو آپ نے پہنی ہوئی تھیں، وہی کنگھا بالوں میں پھیرنا چاہتا ہے جس سے ابھی آپ بال بنا رہے تھے، وہی پین آپ سے لے کر لکھنا چاہتا ہے جس سے آپ لکھ رہے تھے۔ آپ کتنا ہی اسے دوسری چیز دے دیں، وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، اس لیے کہ اس کے نزدیک آپ آئیڈیل ہیں، اور آپ کی چیز کو لینا چاہتا ہے۔ جب وہ آپ سے پین اور جوتیاں مانگ رہا ہے تو آپ سے اعمال نہیں مانگے گا، آپ سے آپ کے رویے نہیں مانگے گا، آپ سے آپ کے معاملات کو نہیں مانگے گا، تو یقیناً اس کی تربیت شروع ہو جائے گی جب وہ یہ بات محسوس کرنے لگے۔ اور پھر یہاں تو آداب اسلامی میں یہ ہے کہ اس حجرے میں بھی ماں باپ ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھیں جس حجرے میں قریب بچہ لیٹا ہوا ہو، اس حد تک وہ جانتا ہے اور حس رکھتا ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کو، والدین کو بچے کی تربیت کا اس وقت سے آغاز کرنا ہوگا جب بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے، یہ سن رہا ہے تو اسے وہ بات سنائی جائے جو سننے کی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اور ایک کامیاب باپ کی مجلس برسی ہے، صغیر عابد رضوی جہاں موجز کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے ایک اچھی شخصیت، ایک نمونہ شخصیت، ایک نمونہ عمل شخصیت، وہاں قوم و ملت کے لیے بھی ایک بھاری وزنی شخصیت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک ایسا باپ جو صرف اپنے بچوں کے لیے باپ نہیں تھا بلکہ قوم کے بچوں کا باپ بھی تھا۔ یقیناً جہاں اولاد کے لیے ان کی جدائی شاق ہے، وہاں قوم کے لیے بھی۔ اور پھر صغیر بھائی، آپ نہیں معلوم کہ کہاں میری بات سن رہے ہیں، حسن صغیر عابدی صاحب، یہ ایک زاویہ تھا جو آپ نے فرمایا، اور یہ صحیح ہے، بالکل حق ہے، گلا شکوہ بنتا ہے۔ ایک زاویہ اور بھی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ آپ اور میں اور ہم عوام اور قوم اور ملت اور افراد کے لیے تو کام کر ہی نہیں رہے، ہم تو کام کر رہے ہیں مولا کے لیے، اور جب کام مولا کے لیے ہو تو ہمیں اجر بھی انہی سے چاہیے۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا موجز سے کہ کیا اللہ نے صغیر عابد کی خدمتوں کا انہیں اجر نہیں دیا؟
اجر دینے والا جس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ انسان تو اتنا خطرناک ہے کہ یہ نبیوں کو بھی مصر میں لے جا کے بیچ دیتا ہے. لہٰذا اس سے کیا توقع ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ تو اگر یہ اگر اپنی بلندیوں پر جائے تو پھر فرشتے اسے سجدہ کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنی پستیوں پر آئے تو اللہ اسے حیوان بولنا حیوانوں کی توہین سمجھتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں حیوان بھی نہیں کہوں گا، یہ جانوروں سے بھی پستر ہیں. تو اگر عمومی بات کر رہا ہوں، اگر کہیں قدردانی نظر نہ آ رہی ہو تو اس انسان نے تو اس کی قدر نہیں کی کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان ٹھہرا ہوا تھا. اس انسان نے تو اس کی قدر نہیں کی جس کی وجہ سے سورج طلوع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سورج غروب ہوتا تھا. اس انسان نے اس کی قدر نہیں کی جس کے بابا کے اشارے سے، نانا کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا. اس انسان نے اس کی قدر نہیں کی جس کی ماں کا مہر پانی تھا. اس انسان نے اس کی قدر نہیں کی کہ جو حجت خدا تھا اسے کربلا میں پیاسا مار دیا. لہٰذا مجھے اور آپ کو کسی سے توقع نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کام کریں تو پھر یقیناً نیتیں یہی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ایک زاویہ تھا جو حق تھا، سچ تھا جو کہا. یہ ایک زاویہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس انسان نے اسے پیاسا مارا جس کی وجہ سے اللہ نے پانی خلق کیا تھا. اس انسان نے اس کے سر سے چادر اتاری کہ جو اللہ کا نظام چلانے والا گھرانہ اور اس گھر کی ایک فرد فرید، ایک ماں کی مجلس سے بھی ہے، ایک زوجہ کی مجلس ہے سویم کی، اور ایک قومی شخصیت کی مجلس برسی ہے. تو میں بس یہ کہوں گا کہ ذرا کربلا آ جائیے. ایک بھائی کے لاشے پہ بہن آ رہی ہے. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا گریہ احیاء امر امامت ہے. اجرکم اللہ. سنی شیعہ میرے بہری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب مل کر امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. ایک بھائی کے جنازے پر بہن آئی ہے، مگر بہن نے کیا دیکھا کہ بھتیجا بابا کے لاشے پہ کھڑا ہے، اور امام سجاد بار بار بابا کے لاشے کو دیکھتے ہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں، امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. امام کی پسلیاں، روایت کا جملہ کہہ رہا ہوں، جو مقتل میں لکھا ہوا ہے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. امام سجاد پہچان نہیں پا رہے تھے کہ میرے بابا ہیں، اور لاشے کو دیکھ کر ایک باپ کا لاشا، ایک بیٹا، اور وہ بیٹا بھی امام معصوم. کچھ دیر ہی تھی کہ روح پرواز کر جائے. وہاں امام حسین سے جناب زینب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی. بہن زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. میری بیوی نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کرنے کو ہے. آپ ذرا ایک دن پیچھے آ جائیے. یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی. وہ جلتے ہوئے خیمے میں اندر جانا چاہتی تھی اور خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا تھا. وہ رستہ بدل کے پھر اندر جاتی تھی، پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی تھی. میں یہ سمجھا، وہ کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا، میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے. چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا آیا اور آ کے میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی.
اور کچھ ہی دیر بعد اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کے لائی۔ یہ منظر ہے عاشور کے دن کا۔ وہ منظر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے 11 محرم کا۔ امام سجاد کے بدن مبارک سے روح پرواز کرنے کو ہے۔ ادھر زینب بی بی نے وعدہ کیا ہے بھائی حسین تمہارے بچوں کی حفاظت کروں گی۔ میری بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ اب بات طویل ہو جائے گی کہ بی بی سواری پر بیٹھی کیسے تھی۔ جو سواری پر جس بی بی نے ساری بیویوں کو بٹھایا مگر اسے بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، جناب زینب کے مزار کی زیارت کریں تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحوں پہ لکھا ہے سلام ہو اس بی بی پر۔ آپ سامنے کھڑے ہو کے جناب زینب کو سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس بی بی پر جس نے 11 محرم کو اونٹ پر بیٹھتے ہوئے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی کہاں ہو عباس، تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا، اب کربلا میں زینب کو سوار کروانے والا کوئی، وہ زینب جسے سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ امام سجاد آگے بڑھے اور پھوپھی کو سہارا دیا۔ پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور ذرا بابا کا لاشا دیکھیے۔ پھوپھی اماں مجھے حق دیجئے کہ میرا یہ حال ہے۔ اب بہن بھائی کے لاشے پر آئی ہے، کیا دیکھا کہ لاشے سے امامہ اتار کے لے گئے، مولا کی نالینیں اتار کے کوئی لے گیا، میرے مولا کی ابا اتار کے کوئی لے گیا، میرے ماں باپ قربان، ہماری جانیں ہماری نسلیں قربان امام حسین پر۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو میں دیر سے پہنچا اور سب کچھ لٹ چکا تھا، تو ایک شخص سے جس نے لوٹا ہوا سامان اٹھایا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کچھ لوٹنے کو باقی بچا ہے؟ تو اس نے کہا خیموں میں تو سب لٹ گیا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ سخت مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھے مولا حسین معاف کریں گے، مقتل کے سخت صفحے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اب حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا مقتل میں آیا حسین کے لاشے کے قریب، تو وہاں بھی آنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، کوئی امامہ لے جا چکا تھا، کوئی ابا لے جا چکا تھا، کوئی نالینیں لے جا چکا تھا، حسین کے بدن پہ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کرتے کی کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ میں حسین کا بدن چھوڑ کے جا رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کرتے کو اس پٹکے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی، میں شام کے دربار میں کہوں گا میں نے حسین کے کمر سے یہ پٹکا کھولا تھا۔ کہتا ہے کہ میں اسے کھولنے کے لیے حسین کے سر بریدہ لاشے کے برابر میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ حسین نے اسے گرہ لگائی ہوئی ہے، میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا۔ آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور گرہ پر حسین کا ہاتھ آ گیا، حسین نے اپنے پٹکے کی گرہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت ہے، میں نے ساری طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ سخت جملہ کہہ رہا ہوں جو لکھا ہے مقتل نگاروں نے، کہتا ہے مجھ سے حسین کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے حسین کا کیسے دیکھا ہوگا زینب نے، کیسے دیکھا ہوگا جناب رباب نے، کیسے برداشت ہوا ہوگا سکینہ بنت الحسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔